بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بخیر عافیت ہوں گے۔ دوستو، یہ قصہ ہے ایک ایسے نمازی کا جو زمین کے اندر سے سونا نکالتا تھا۔ روایت ہے حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملکہ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جگڑ کر کھچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم نے اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا یہ بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں نے اس خادم کا لباس پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا، اور جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دیے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو اس مرتبہ میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو اس نے معمول کے مطابق جب اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری طرف لکھایا اور میری بات مان لی، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی، اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا، اور وہ رات میں نے رو رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو بلا کر اس کی تعظیم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہیں اور چاہیں تو اپنے شہر چلا جائیں۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام اور ادب کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ خادمین کی جب واپسی ہوئی تو انہوں نے کارگزاری سنائی۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا
تو میرے خادم میرے پاس آئے. خادم اس کے پاس رکے بھی تھے جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی. میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی پہر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی کے وقت وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا. ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور کہا دین اسلام حق ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک رسول ہے، اور بے شک دین اسلام حق ہے. پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر گیا. تو دوستو یہ ہے ان حضرات کے واقعات. لوگ ان اللہ والوں کو دیکھ کر، ان بزرگوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی پسندیدہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور عمدہ قسم کے سبق آموز واقعات اور حکایات کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں.